جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمدللہ ابھی فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیدی حفظ اللہ، جن کا انتظار ہم بہت دیر سے کر رہے تھے، وہ بھی الحمدللہ ہمارے درمیان آ چکے ہیں، اور اللہ کا شکر اور اس کا احسان بھی ہے کہ ہمارے اس مسجد کے ذمہ داران وغیرہ کی محنت سے، ان کی کوشش سے جو ہے شیخ الحمدللہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں. اور آپ کو علم بات ہونی چاہیے، شیخ کی طبیعت ناساز تھی، لیکن اس کے باوجود شیخ نے دعوت دینے پر لبیک کہا، اور اپنی طبیعت کے بگڑنے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے انہوں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، اور بڑی دور سے شیخ آئے ہیں. میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں آپ اپنے علم سے ہمیں استفادہ فرمائیں. فلیتفضل مشکورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وکل محدثۃ بدعہ، وکل بدعۃ ضلالہ، وکل ضلالۃ فی النار. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُهُ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. گرامی قدر علماء کرام، معزز حاضرین اور تمام بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے. ہر طرح سے ایک مومن ہی کو نہیں بلکہ ساری دنیا کو فتنوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. کوئی بھی شخص اس وقت فتنوں سے بچا ہوا نہیں ہے، الا من عصمہ اللہ، الا ایک کی جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ سنن ترمذی، سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعہ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کی ایک بڑی جماعت مشرکین سے نہ مل جائے، مشرکین کے ساتھ اپنا ہاتھ نہ ملا لے. اور اسی طریقے سے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ اوثان بتوں کی پوجا کرنے لگیں. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ آج بہت سے لوگ فتنوں سے متاثر ہو کر کے ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں. کسی شخص کے سامنے اس کا سیاسی فتنہ ہے، کسی شخص کے سامنے اقتصادی فتنہ ہے، کسی شخص کے سامنے شہوات میں مال اور عورت کا فتنہ ہے. غرضے کی بہت سے ایسے فتن ہیں جو اس وقت مسلمانوں کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. ان فتنوں سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اس کے اندر اعتصام باللہ پایا جائے، یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کی پختگی پائی جائے. اعتصام کے معنی ہوتا ہے ساتھیوں، عصمہ یعصمو کے معنی بچنا، دور ہونا، اپنا بچاؤ کرنا. اسی سے اعتصام بنا ہے، یعنی انسان فائدے کے لیے، حصول کے لیے
اور ضرر سے بچنے کے لیے کسی ایسی چیز کا یا کسی ایسی ذات کا سہارا لے جو اسے نقصان سے بچا لے اور اسے فائدہ پہنچائے. اسی سے بنا ہے استعصم. استعصم کے معنی ہوتا ہے بال بال بچ جانا. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہے فاستعصم ولکن راودته عن نفسی فاستعصم. ہم نے اپنے اسے فتنے میں ڈالنا تو چاہا, اپنے اوپر اسے ہم نے ابھارا تو, لیکن فاستعصم وہ بال بال بچ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہر انسان کے اوپر اولاً یہ واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ واجب ہے کہ فتنوں سے بچنے کے جو وسائل ہیں, فتنوں سے بچنے کے ان وسائل کا استعمال کرے. ان میں سے ایک بہت اہم اور کامیاب وسیلہ ہے اعتصام باللہ, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو انسان مضبوط کرے. اس موضوع کو تفصیل سے رکھنے کے لیے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے, میں آپ لوگوں کے سامنے 2-3 باتیں رکھوں گا. اگر میری صحت نے اجازت دی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتصام باللہ میں کا معنی اصل کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اعتصام باللہ کے فضائل کیا ہیں, اور تیسری چیز یہ ہے کہ اعتصام باللہ جب علماء کہتے ہیں تو اعتصام باللہ میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں, اور آخر میں اگر وقت رہا تو یہ موضوع کہ آخر ہم اپنے اندر اعتصام باللہ پیدا کیسے کر سکتے ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اعتصام باللہ کا معنی دیکھیے. اولاً تو اعتصام باللہ کا معنی کے اندر 2 چیزیں داخل ہیں, اعتصام باللہ و اعتصام بحبل اللہ, یہ دونوں چیزیں داخل ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو بندوں کا حکم دیا ہے. اعتصام باللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بندہ اپنے تعلقات جوڑے رکھے, امید رکھے تو اسی سے رکھے, دعا کرے تو اسی سے کرے, تعلق جوڑے تو اسی سے جوڑے, محبت ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے محبت ہو, گڑگڑائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سامنے گڑگڑائے, اور اپنی تمام فائدے کے حصول کے لیے اور تمام ضرر رسا چیزوں سے بچنے کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا لے. یہی ہے اعتصام باللہ. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ہوا مولاکم فاعتصموا باللہ ہوا مولاکم, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہو, اس سے اپنے تعلقات کو جوڑو. ہوا مولاکم وہی ہے تمہاری مدد کرنے والا. اور یہی معنی ہے اس مبارک ذکر کا, جس ذکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے, جسے علماء کہتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. آپ جانتے ہیں کہ یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مشکل کا شکار ہوتا ہے تو اس کا سہارا لیتا ہے. چنانچہ تفسیر کی کتابوں میں وارد ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپس میں بڑے جس طریقے سے 2 سوکلیں ہوا کرتی ہیں, آپس میں دونوں کا بڑا ایک دوسرے سے چلتی تھی. تو حضرت زینب نے کہا میرا مقام تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری شادی 7ویں آسمان پر کی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا, جب زید نے اپنی ضرورت پوری کر لی اور طلاق دے دیا تو ہم نے فاطمہ زینب کی شادی آپ سے کر دی. تمہاری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام دیا ہے کہ میری برات اور میری پاکی کا حکم اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے نازل کیا ہے. تو اس موقع پر حضرت زینب نے کہا کہ اے عائشہ ذرا یہ بتاؤ کہ جب تم اکترہا اس میدان میں پڑی تھی, تمہارے ساتھ کوئی نہیں تھا, دائیں بائیں کوئی نہ کوئی سہارا تھا, اور حضرت صفوان بن معطل وہاں پر پہنچے تو تمہیں خوف نہیں لاحق ہوا؟
کہا خوف تو لاحق ہوا. کہا اس وقت تم نے کیا کلمہ کہا تھا؟ کہا ہم نے کہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل. تو حضرت زینب نے کہا قلتی کلمۃ المسلمین، تو نے وہی بات کہی ہے جو کلمہ ایک مسلمان کہتا ہے. صحیح بخاری میں ساتھیوں میرے ذہن میں وہ حدیث آئی کہ جن 3 بچوں سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ان بچوں نے ماں کی گود میں رہتے ہوئے گفتگو کی ہے. ان میں سے ایک وہ بچہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا، ماں کی چھاتی اپنے منہ میں لیے ہوئے تھا کہ اس کے پاس سے، اس کی ماں کے پاس سے ایک گھوڑ سوار گزرتا ہے جس کا گھوڑا بڑا اچھا تھا، اس کی حیت اچھی دکھائی دے رہی تھی، وہ بڑی شان سے گزر رہا تھا، اچھے کپڑے پہنے ہوا تھا. تو وہ ماں دعا کرتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے بچے کو ایسا ہی بنا دے. لیکن وہ بچہ جو دودھ پی رہا ہے اس نے ماں کی چھاتی کو چھوڑا، ماں کی چھاتی سے اپنے منہ کو دور کیا اور کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا نہ بنانا. پھر اس کے بعد دوسری ایک اور لڑکی ادھر سے گزرتی ہے جسے لوگ مار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم نے چوری کی ہے، کہہ رہے ہیں تم نے یہ غلط کام کیا ہے. اس کو مارتے جا رہے ہیں اور وہ کہتی جا رہی ہے حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ. تم لوگوں کے اس الزام کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے. تو اس عورت نے کہا اے اللہ تعالیٰ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا. تو اس بچے نے ماں کی چھاتی کو پھر چھوڑا، دودھ پی رہا تھا اور کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ہی بنا. تو وہ عورت کہتی ہے ارے بے وقوف، ارے نالائق، میں تیری بھلائی کے لیے یہ بات کہہ رہی تھی. تو اس بچے نے، اللہ تعالیٰ گویائی عطا کرتا ہے اس بچے کو اور کہتا ہے امی جان وہ گھوڑ سوار جو یہاں سے گزر رہا تھا آپ اس کے بارے میں کہتی تھی کہ میرے بچے کو ایسا بنا. تو وہ ایک غالب، متکبر اور گھمنڈی شخص تھا اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا نہ بنائے. اور وہ لونڈی جس کو لوگ مار رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، وہ لونڈی سچی تھی، بے گناہ تھی. لوگ کہتے تھے تم نے زنا کیا، وہ کہتی تھی ہم نے زنا نہیں کیا. وہ لوگ کہتے تھے تم نے چوری کی، وہ کہتی ہم نے چوری نہیں کی ہے. تو میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ہی بنا کہ میں نہ گناہ کے اندر پڑوں، نہ ہی مجھے اوپر کوئی الزام لگے. تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے اعتصام باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق جوڑنے کا معنی یہ ہے کہ گویا بندہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ جو کلمہ ہے اس کا اہتمام کر رہا ہے. دوسرا معنی اعتصام باللہ کا علماء کہتے ہیں اعتصام بحبل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑنا. بحبل اللہ کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. بعض علماء نے کہا حبل اللہ سے مراد قرآن مجید ہے، بعض علماء نے کہا حبل اللہ سے مراد دین اسلام ہے، بعض علماء نے کہا کہ حبل اللہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے. مختلف اقوال ہیں لیکن سارے اقوال بھی داخل ہیں. حبل اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب بھی ہے، حبل اللہ قرآن مجید بھی ہے، حبل اللہ دین اسلام بھی ہے. تو گویا کہ دین اسلام کو انسان مضبوطی سے تھامے رہے، اس کے اوپر جمع رہے، اسی کو اپنا منہج بنائے اور ہر چھوٹی بڑی دین کی بات کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. یہی چیز ہے جو حبل اللہ کے اندر داخل ہے. اور اسی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو روایت ہے اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند فرماتا ہے اور 3 چیزوں کو تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے. جن 3 چیزوں کو تمہارے لیے پسند فرماتا ہے ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان تعبدوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور اسی طریقے سے تم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ.
اور تیسری چیز جو تمہارے لیے پسند فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں گروپ بندی اور فرقہ بندی کر کے اختلاف نہ کرو۔ تو گویا اعتصام باللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو انسان مضبوطی سے تھامے رکھے، اور اسی وجہ سے انسان ضلالت اور گمراہی سے بچ جائے گا۔ اور اعتصام باللہ کا پہلا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے ذات سے اپنا تعلق جوڑے رکھے، اس طریقے سے کہ دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے، مانگے تو اللہ تبارک و تعالی سے مانگے، اور اگر سوال کرے تو اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرے، جیسا کہ مسند احمد میں، سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا، یا غلام، اے بچے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چچے زاد بھائی تھے، لیکن دونوں کی عمر میں تقریباً 40 سال یا اس سے کچھ زیادہ کا فرق تھا۔ اس لیے آپ نے انہوں نے کہا کہ اے بچے، وہ کیا تعلیم دی، کاش کہ آج کا نوجوان اس وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر لے، اور ہمارے دعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو اپنے طلبہ میں اور اپنے شاگردوں میں، اپنے جو ان کے پاس پڑھتے ہیں ان کے جانشین، دل نشین ایک وصیت کرنا چاہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس سے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ باتیں بتلا رہا ہوں، چند تمہیں باتیں سکھا رہا ہوں، ان کو تم لازم پکڑنا۔ پہلی بات کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کی حفاظت کر۔ اللہ نے توحید کا حکم دیا ہے، توحید کی حفاظت کر، تیری توحید کے اوپر حرف نہ آنے پائے۔ اللہ نے تجھے نماز کا حکم دیا ہے، نماز کی حفاظت کر، تیری نماز ضائع نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ تجھے زبان کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کر، تیری زبان سے کوئی غلط الفاظ نہ ادا ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، تو اپنی آنکھ کی حفاظت کر، اپنی آنکھ سے غیر شرعی چیزوں کو تو نہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے کان کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اپنے کان کی حفاظت کر، اپنے کان سے کوئی ایسی چیز نہ سن جس کے سننے کو اللہ تعالیٰ نے جائز نہیں قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے ہاتھ کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اپنے ہاتھ کی حفاظت کر، یعنی تیرا ہاتھ کسی ایسی چیز کی طرف نہ بڑھے جس طرف ہاتھ کا بڑھنا اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا ہے۔ تو احفظ اللہ، تو اللہ کی حفاظت کر، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحفظک اللہ، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اگر تو نے اللہ کی حفاظت کی تو اللہ تیری حفاظت دنیا میں کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا۔ اس حدیث کے اوپر لمبی تقریر کا وقت نہیں ہے، ورنہ یہ حدیث بڑی اہم ہے جس کی وضاحت ہمارے نوجوانوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ دوسری بات آپ نے بیان فرمائی، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا۔ اپنے سامنے کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مدد کے لیے حاضر رہے گا۔ تو جہاں کہیں بھی تیرے اوپر مشکل وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کر لے گا، اور تیرے دین کی حفاظت سب سے اہم چیز ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کی، تو کس طریقے سے اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے گھر کی مالکہ اپنے گھر میں بلاتی ہے، گھر میں نہیں، اپنے گھر کے اپنے خاص کمرے میں بلاتی ہے۔ کمرے میں بلانے کے بعد دروازہ بند کر دیتی ہے۔ وہ بھی جوان ہے، خوبصورت ہے، اللہ نے ہر قسم کی طاقت سے نوازا ہے، اس کے باوجود جب وہ عورت دعوت دیتی ہے، فقالت حیت لک،
کہا کہ آ جاؤ، انتظار کس چیز کا ہے؟ یوسف علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت فرمائی، کیوں؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا سہارا لیا، اعتصام باللہ کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس گناہ سے بچا لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وصیت فرمائی؟ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور کیا فرمایا آپ نے؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اگر کوئی چیز مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، کسی اور کے ساتھ سے نہ مانگو۔ مجھے یاد آیا ساتھیوں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرتے ہیں ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر اہمیت ہوا کرتی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں نقل کرتے ہیں کہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے دعا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر ان کے سامنے تھا، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عباسی خلیفہ شاید منصور ہے یا ہادی ہے، دونوں میں سے کوئی وہاں سے گزرتے ہیں، طواف کر رہے تھے۔ پوچھا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا یہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر ہیں۔ عباسی خلیفہ اپنا طواف پورا کر کے ان کے پاس آتا ہے، سلام کرتا ہے، ان کی تکریم کرتا ہے اور اس کے بعد کچھ کہتا ہے کہ کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں، آپ کی کوئی سیوا کر سکتا ہوں؟ تو سالم نے یہ دیکھیے ساتھیوں، فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، سالم بن عبداللہ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہتے ہوئے کسی اور سے کچھ مانگتے شرم آتی ہے۔ میں گھر میں اللہ تعالیٰ کے ہوں اور تجھ سے کچھ مانگوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت سالم بن عبداللہ کا یہ جواب سننا تھا کہ عباسی خلیفہ کا وجود کانپ گیا، کس نے کیا بات کہہ دی۔ اپنے طواف سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے سے باہر نکلتا ہے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہا ہے کہ سالم بن عبداللہ باہر آئیں تو اللہ کے گھر میں کچھ نہیں مانگا ہے، تب طلب کیا ہے، تو ہو سکتا ہے جب اللہ کے گھر کے باہر ہوں گے تب ہم سے کچھ مانگیں گے۔ انتظار کرتا رہا، جب سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ مسجد حرام سے باہر آتے ہیں، پھر سامنے آ جاتا ہے اپنے وقت کا سب سے بڑا حاکم، اور اس دنیا میں جتنے حکام ہیں ان حکام میں سب سے بڑی آبادی اور سب سے بڑی جگہ جغرافیہ کا مالک حاکم وقت ان کے سامنے آتا ہے مسجد سے نکلنے کے بعد اور کہتا حضرت اب تو آپ اللہ کے گھر میں نہیں ہیں، اب تو آپ کچھ مجھ سے مانگ سکتے ہیں، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ سالم بن عبداللہ نے کہا اچھا یہ بتلائیے آپ سے کیا مانگوں، دنیا مانگوں کہ آخرت مانگوں، کیا چیز آپ سے طلب کروں؟ عباسی خلیفہ نے جواب دیا کہ اللہ کے بندے، میں دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک ہوں، آخرت کا مالک میں نہیں ہوں، تو دنیا کی جو چیز مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، آخرت کی چیز کیا مانگو گے؟ سالم بن عبداللہ نے کہا تب تو جائیے آپ اپنا راستہ پکڑیے، دنیا تو ہم نے اس سے نہیں مانگا جو دنیا کا مالک ہے، دنیا تو ہم نے اس سے نہیں مانگا جو دنیا کا مالک ہے، تو آپ سے دنیا مانگ کے کیا کروں گا؟ جائیے آپ اپنا کام کیجیے، مجھے اپنا کام کرنے دیجیے۔ تو یہ ہے ساتھیوں اعتصام باللہ، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر مدد طلب کرنی ہے تو کس سے مدد طلب کرو؟ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ آج مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے اور غیر اللہ سے جا کر کے، چاہے دنیا کے لیے ہو یا آخرت کے لیے ہو، جو کچھ غیر اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، اعتصام باللہ کے اندر یہ دونوں چیزیں داخل ہیں، اس کو سامنے رکھیں۔ اعتصام بذات اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ بندے کا تعلق جڑا رہے کہ جب بھی بندہ اپنی زبان ہلائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فوراً دے دے
اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتصام بحبل اللہ، یعنی قرآن مجید کو وہ اپنے لیے ایک مقتدا بنا لے، قرآن مجید کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اور دین اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اس کی ہر بات کو، خواہ عقائد سے متعلق ہے وہ ہو، عبادات سے متعلق ہے وہ ہو، معاملات سے متعلق ہے، اخلاقیات سے متعلق ہے، دین اسلام کی چاروں یہ جو قسمیں ہیں اسے انسان اپنی زندگی میں اپنائے، یہی چیز اعتصام بحبل اللہ ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے نقطے کی طرف۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اعتصام باللہ کے فوائد کیا ہیں، یہ بھی میں مختصر آپ کے سامنے رکھوں گا، تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے۔ اعتصام باللہ کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں اور آپ کو یہ حاصل ہونے والا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو جوڑے رکھے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر قائم رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتنے میں پڑنے سے بچائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا اور اسے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر لے کر کے چلے گا جو جنت کا راستہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہود اور نصارہ پر نکیر کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیسے کر رہے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُهُ، اور تمہارے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ یاد رکھو وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑے رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صراط مستقیم پر چلائے گا۔ اسی طریقے سے اعتصام باللہ اگر بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا مستحق ٹھہرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنا فضل کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو ہم نے تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، اور وہ دلیل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ قد جاءکم برہان من ربکم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح دلیل ہے کہ جو راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمہیں دکھا سکتے ہیں۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہارے لیے آسمان سے ایک روشنی، کھلی ہوئی روشنی، واضح روشنی نازل کی ہے، یعنی ہم نے کتاب الہی کو نازل کیا ہے۔ لہذا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پس جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی سے چمٹے رہیں گے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، وَفَضْلِ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا فضل کرے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا۔ اسی طریقے سے اعتصام باللہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے، کاش کہ اسی بات کو ہمارے بھائی یہاں سے نوٹ کر کے جاتے کہ اعتصام باللہ کی فضیلت کتنی ہے۔ اعتصام باللہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس دنیا میں شر کا جو سب سے بڑا منبع یعنی شیطان ہے، جو انسان کو گمراہ کرتا ہے، اسے بھٹکاتا ہے، حق کے راستے سے روکتا ہے، اگر اعتصام باللہ بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان ملعون سے بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلے، جو شخص اپنے گھر سے باہر نکلے، اپنا بایاں قدم آگے بڑھایا اور قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ
توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 3 کلمات ادا کرتا ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ کہہ لیتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے خوشخبری دی جاتی ہے، فقد ہدیت وکفیت ووقیت، 3 نعمتیں، وہ 3 جملے ادا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے 3 نعمتیں مل رہی ہیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملتا ہے، فقد ہدیت وکفیت ووقیت، ہدیت تجھے ہدایت کا راستہ مل گیا، تجھے ہدایت نصیب ہو گئی، وکفیت ووقیت، اور تو شیطان کے شر سے بچا لیا گیا، وکفیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو گیا۔ تو جب بندہ نکلتا ہے اور یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے اس سے جدا ہو جاتا ہے اور دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے اس کا ساتھ چھوڑ دو، یہاں سے الگ ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے کو ہدایت کا راستہ مل گیا اور شیطانوں سے اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اسی طریقے سے اعتصام باللہ کی کا ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب بندے کے اندر اعتصام باللہ پایا جاتا ہے تو بندہ شہوات اور شبہات کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے ساتھیوں، اس وقت ہمارے نوجوانوں کو خصوصاً اور عام لوگوں کو عموماً 2 فتنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک فتنے شبہات کے ہیں، شبہات کے فتنے سے متعلق وہ فتنے ہیں جو انسان کو اس کے دین کے بارے میں مشکوک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدے کے بارے میں انسان شک کے اندر پڑ جائے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ مؤمنین، اگر تم ایمان والے رہے تو اللہ تعالیٰ غلبہ کس کو دے گا؟ تم کو ہی دے گا۔ آج بہت سے لوگ شبہات کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم اتنے مسلمان ہیں، اتنے مومن ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں غلبہ کیوں نہیں حاصل ہے؟ اس لیے غلبہ نہیں حاصل ہے کہ ہمارے ایمان میں خلل ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر آج ہم ظالموں اور فاسقوں جو ہماری عزت کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، ہمارے املاک کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، ہمارے دین پر حملہ کر رہے ہیں، اگر ہم نے ان کے ساتھ رواداری نہ برتی، اگر ہم نے ان کے ہاں میں ہاں نہ ملایا تو ہم تو مٹا کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ شبہات مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی حفاظت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے دین کا یہ دین ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو 2 قسم کے شبہات لاحق ہیں، ایک شبہات کا فتنہ ہے اور دوسرا فتنہ شہوات کا ہے۔ شہوات کا فتنہ یعنی انسان کو، نفس کو، اس کی طبیعت کو، اس کے کان کو، اس کی آنکھ کو جو چیز اچھی لگتی ہے اور وہ چیز شریعت کے خلاف ہے لیکن انسان اس سے قبول کر لے۔ مثال کے طور پر آج اللہ حفاظت فرمائے، ہمارا چھوٹا ہمارا بڑا، ہمارے مرد ہماری عورت، ہمارے جوان ہمارے بوڑھے اس وقت ایک شہوت کے اندر مبتلا ہیں اور وہ آنکھ کی شہوت ہے کہ اپنے موبائل کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر جو غلط چیزیں پیش کی جا رہی ہیں ان کے مشاہدہ کرنے کا، الا ماشاء اللہ شاید ہی کوئی اللہ کا نیک بندہ بچا ہو، ورنہ سارے حتیٰ کہ سفید داڑھی والے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ شہوات کا فتنہ ہے۔ یہ کیوں؟ اس فتنے کے اندر ہم کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اعتصام باللہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ ذرا غور کریں، ہم نے موبائل کھولا، ہم نے یوٹیوب یا کوئی چیز جیسے ہی آن کیا، ہم نے فیس بک آن کیا، اس کے اوپر ایک تصویر ایسی آتی ہے جو ایک مومن کے لیے اس کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر ہمارے اندر اعتصام باللہ ہو، اعتصام باللہ کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ بھی تعلق ہے، تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری ہر چھوٹی بڑی چیز کو دیکھ رہا ہے۔
تو اگر ہمیں اللہ کی نگرانی کا ڈر ہے تو ہم اس کو دیکھتے رہیں گے؟ نہیں دیکھیں گے۔ میں اس کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم اپنے موبائل کے اوپر یا اپنے کوئی پیپر اخبار ہو، اس میں کوئی ایسی تصویر دیکھ رہے ہیں جو عریاں ہے، ننگی ہے یا نیم آدھی ننگی ہے، اگر کوئی صرف 1.5 سال 2 سال کا بچہ آ جائے تو ہم دیکھتے رہیں گے؟ نہیں دیکھیں گے، ہٹا لیں گے نا۔ کیوں؟ ہمیں شرم آئے گی، ہمیں خوف لاحق ہوگا، بچہ کہیں کیا سوچے گا۔ تو ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں اتنی بھی شرم نہیں ہے ہم کہ اس کو دیکھیں تو ہم نظر کو پھیر لیں۔ تو ہمارے اندر یہ شہوت کا جو فتنہ ہے جس میں ہم مبتلا ہیں، یہ کیوں ہم اس کے اندر کیوں پڑے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر اعتصام باللہ کی کمی اور کمزوری ہے۔ اسی لیے بات ذہن میں آ گئی، سنن ترمذی کی اس حدیث کو آپ لوگ سامنے رکھیں جسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا استحیوا باللہ، استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی شرم کرو جیسے شرم کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم سب اللہ تعالیٰ سے شرم کرتے ہیں، استحیوا من اللہ حق الحیاء کلنا نستحیی، اے اللہ کے رسول ہم سب اللہ تعالیٰ سے شرم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری مراد اس شرم سے نہیں ہے، لیکن کیا مراد ہے اس شرم سے؟ اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، اپنے بچوں میں، اپنے بھائیوں میں، ساتھیوں میں عام کریں۔ آپ نے کہا لیکن اللہ تعالیٰ سے حقیقی شرم کا معنی کیا ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ سے شرم کا حق ادا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وَلَكِنْ مَنْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفِظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَلْيَحْفِظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى۔ یہ 3 چیزیں اگر انسان کر لیتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کا حق ادا کر رہا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے سر اور سر میں جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کر لیں۔ سر میں ہمارے کان بھی ہے نا، آنکھ ہے نا، زبان ہے نا، ان کی حفاظت کر لینا۔ اگر کوئی ان کی حفاظت نہیں کرتا تو گویا اللہ تعالیٰ سے شرم کا حق ادا نہیں کر رہا۔ کسی نے ہم کو بیوقوف کہہ دیا تو ہم نے کہا کہ ہم کیا کہیں گے؟ تم بھی بیوقوف ہو، اتنا تو ہم نہیں کہیں گے، ہم کہیں کہ تم بیوقوف ہے، الو ہے، پاگل ہے کہ نہیں ہے؟ ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، لیکن کیا ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہماری زبان سے جو کلمہ نکل رہا ہے، ہمارے بغل میں 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے ہمارے ہر زبان سے نکلے ہوئے چھوٹے بڑے کلمے کو وہ نقل کر رہے ہیں۔ تبھی تو ظالم قیامت کے دن کیا کہے گا؟ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ کون سی کتاب ہے کہ اس میں نہ میرا کوئی چھوٹا گناہ ہے نہ بڑا گناہ بچا ہوا، سارے کے سارے گناہ درج کیے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے شرم کا حق ادا کرنا چاہتا ہے فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، اپنے سر کی حفاظت کرے اور سر کے ارد گرد جو سر کو شامل جو چیزیں اس کی حفاظت کرے، یعنی آنکھ کی، کان کی۔ جو انسان گانا سنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شرم کی حفاظت نہیں کر رہا۔ جو اپنے بھائی کی غیبت سن رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شرم کا حق ادا نہیں کر رہا۔ جو اپنے بھائی کی 1 گالی کے جواب 2 گالی سے دے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شرم کا حق ادا نہیں کر رہا۔ اس کے بعد کیا فرمایا آپ نے؟ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد جو چیز ہے اس کی حفاظت کر لے۔ پیٹ ہے، ہمارا دل ہے، ہماری شرمگاہ ہے، اس کی بندہ حفاظت کر لے۔ ہم دل میں کسی کا کینہ، کسی کا بغض، خصوصاً اللہ کا اگر کوئی نیک بندہ ہو تو اس کا کینہ،
اس کے بارے میں حسد، اس کی دشمنی ہمارے دل کے اندر نہ پائی جائے۔ آج ہماری بہت سی دعائیں ہیں قبول نہیں ہوتی، آج بہت سے ایسے نیک کام ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے۔ ہم میں کا ہر آدمی یہ سوچتا ہوگا کاش کہ روزانہ میں ایک پارہ قرآن پڑھوں، لیکن نہیں پڑھ پاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق نہیں دی۔ بغیر اللہ کی توفیق کے یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ آخر کیوں اللہ ہمیں توفیق نہیں دے رہا ہے؟ تو ہم سوچیں کہیں اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے سے متعلق ہم نے اپنے دل کے اندر غلط خیالات اور غلط تصورات تو نہیں کر رکھے ہیں؟ ہمارے بھائی کے بارے میں کسی کا حسد تو ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حسد کو پسند نہیں کرتا ہے، بڑا کیا اللہ تعالیٰ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آخر و نشاط فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے شرم کا حق ادا کرتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد اس کے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جانے پائے، مشکوک لقمہ نہ جانے پائے، وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، خاص طور اس فتنے کے دور میں شرمگاہ کے بعد نہیں کہ زنا کرے نہیں، گندی تصویروں کو دیکھنا، گندی فلمیں دیکھنا، آج کل موبائل کے ذریعے سے وہ نعوذ باللہ من ذالک ایسی چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ کم سے کم ایک شریف انسان آج سے 10 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج وہ چیز پیش کی جا رہی ہیں، تو اگر ہم انہیں دیکھتے ہیں شہوت ابھرتی ہے تو گویا ہم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی ہے۔ تو فَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَىٰ، اور موت کو اور موت کے بعد سڑ گل جانے کو یاد رکھے۔ آج ہم کتنے ہیں دن میں کتنی بار موت کو یاد کرتے ہیں؟ سنے انسان۔ تو علی کل حال وہ حدیث میں پوری آپ لوگوں سامنے نہیں رکھتا، اس لیے کہ میرا موضوع دوسرا ہے، آگے ہے، ختم پورا نہیں ہو پائے گا۔ تو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ اعتصام باللہ بندے کو شبہات اور شہوات کے فتنے سے بچاتا ہے اگر ہمارے اندر اعتصام باللہ پیدا ہو جائے۔ اسی طریقے سے بندے کے لیے سب سے بڑی سعادت مندی حاصل ہو کرنا ہے بندے کو، تو اسے اعتصام باللہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہی بندہ آخرت میں کامیاب ہوگا جس کے اندر اعتصام باللہ پایا جائے گا۔ اور اس دنیا کے اندر بندہ گمراہی سے کب بچے گا؟ جب اس کے اندر اعتصام باللہ پایا جائے گا۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے نبی کو بھی بھیجا ہے یا جس کو بھی خلیفہ بنایا ہے تو اس کے ساتھ 2 اس کے ساتھی رہتے ہیں۔ ایک ساتھی فرشتوں کی شکل میں ہے جو اسے بھلائی کا حکم دیتا ہے، اور ایک شیطان کی شکل میں ہے جو اسے برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصِمَهُ اللَّهُ، اور بچا کون رہے گا برے ساتھی کے، شیطان کے چکر سے بچا کون رہے گا؟ من عصمہ اللہ، جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تو انہیں اور ان کے ذریعے ہمیں ایک ہدایت دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت نامہ آئے گا کتابوں کی شکل میں، نبیوں کی شکل میں، رسولوں کی شکل میں، دعات کی شکل میں، علماء حضرات کی شکل میں تمہارے پاس ایک ہدایت نامہ آیا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو ہدایت کی اتباع کرے گا فَلَا يَضِلُّ، دنیا میں نہ گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَىٰ، اور آخرت میں وہ بدنصیب نہیں ٹھہرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتصام کا معنی یہ ہے کہ بندہ دنیا اور آخرت میں اسے سعادت مندی کی زندگی نصیب ہوگی۔ ساتھیوں باتیں اور چیزیں ہیں لیکن میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اس طرف آتا ہوں کہ اعتصام باللہ جب ہم کہتے ہیں ان میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، اور یہ چیز بڑی اہم ہے ہم لوگوں کے لیے، اس کے اوپر توجہ دینے کی۔ اعتصام باللہ میں سب سے پہلی چیز کیا داخل ہے کہ اعتصام باللہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی داخل ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر اعتصام باللہ پیدا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟
کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کرنی چاہیے. یہی وہ چیز ہے جو اس کے لیے ضمانت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق جڑا رہے گا. کوئی آدمی کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح راستے پر نہیں چل سکتا. اسی لیے اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں جسے ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو واقد لیثی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا ابشروا ابشروا ابشروا، اے لوگوں تمہارے لیے خوشخبری ہے، اے لوگوں تمہارے لیے خوشخبری ہے، لوگوں تمہارے لیے خوشخبری ہے. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی خوشخبری ہے جو ہمیں آپ دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کتاب اللہ تمہارے پاس ہے، اس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اگر کسی کے پاس کسی کو رسی اگر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیجیے اور اندھیری سے اندھیری رات میں اسے کہیں جانا ہے تو اس رسی کے سہارے وہ منزل پہنچ جائے نہیں پہنچے گا؟ پہنچ جائے گا نا. اور اگر رسی نہ ہو تو جہاں رسی کو چھوڑے گا وہیں بٹ گیا. تو یہ کتاب الہی ایک رسی ہے گویا جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا کس کے ہاتھ میں ہے؟ بندے کے ہاتھ میں ہے. تو جب تک بندہ اس رسی کو پکڑے رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے کبھی بھی وہ انسان بھٹکنے والا نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اعتصام باللہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی داخل ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے اجتماع میں حجۃ الوداع کے موقع پر مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس وقت خطبہ دیا اور اپنے خطبے میں فرمایا قد یئس الشیطان، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے. کس بات سے مایوس ہو چکا ہے؟ کہ جزیرے عربیہ میں اس کی عبادت کی جائے گی. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جزیرے عربیہ میں شیطان کی عبادت نہیں ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالی شیطان کے علم اور اس کے اپنی معلومات کی بنیاد پر کہا کہ شیطان نے یہ سمجھا کہ اب یہاں پر یا خصوصاً صحابہ کرام کے بارے میں اس کا یہ تصور ہوا کہ اب جزیرے عربیہ میں یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کریں گے. لیکن ایک بات سے مایوس نہیں ہوا ہے. میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میرے مسلمان بھائیوں، میرے اہل حدیث ساتھیوں، اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ شیطان اس بات سے مایوس ہے کہ ایک اہل حدیث شرک کرے گا، شرک نہیں کرے گا. شیطان یہ نہیں، یہ جانتا ہے کہ اہل حدیث توحید کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، وہ اپنی توحید میں خلل نہیں آنے دے گا. لیکن ایک ایسی چیز سے مایوس نہیں ہوا ہے جسے بدقسمتی سے ہمارے اہل حدیث طلبہ، میں علماء نہیں کہوں گا، علماء کا مقام بڑا اونچا ہے، میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارے اہل حدیث طلبہ اور نوجوان اور جذباتی دعات جو ہیں وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول نے انہیں کیا تعلیم دی ہے. توحید کی تعلیم نہیں دی آپ نے، صرف توحید ہی نہیں سکھایا ہے آپ نے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی عبادت نہیں کی جائے گی. البتہ اس بات سے مایوس نہیں ہوا کہ وہ چیزیں جسے تم حقیر سمجھو گے، جسے تم کوئی اہمیت نہیں دو گے، ان کے ذریعے تمہارے درمیان میں فساد ڈالے گا، اختلاف پیدا کرے گا، تمہارے درمیان لڑائیاں پیدا کرے گا. اور یہ چیز بہت کھل کر کے ہمارے درمیان میں پائی جا رہی ہے. کوئی تنظیم بتا دیجئے، کوئی مدرسہ بتا دیجئے اہل حدیثوں کے، کوئی مسجد بتا دیجئے، کوئی کمیٹی بتا دیجئے جہاں پر شیطان اپنا یہ حربہ استعمال نہ کیا ہو. وَلَٰكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، دعا سے گزارش ہے کہ حدیث کے اس جملے پر غور کریں. وَلَٰكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، لیکن تمہارے درمیان اختلافات پیدا کرنے سے وہ مایوس نہیں ہوا ہے. اختلافات پیدا کرتا رہے گا
اور تم بدقسمت یہ ہے کہ تم اس کو معمولی سمجھو گے. تم اپنے اس اختلاف کو، کوئی کہے گا ہم اصلاح کرنے جا رہے ہیں، کوئی کہے گا ہمارا مقصد ان لوگوں نے جو گڑبڑیاں ہیں، جو سستی کرتے ہیں، اس کو ہم دور کرتے جا رہے ہیں. اس بہانے سے اس کے اندر داخل ہوگا اور خود اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا، جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں. تو علی کل حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن شیطان اس سے مایوس نہیں ہے. مما تحاقرون من اعمالکم، تمہارے درمیان میں وہ چیزیں پیدا کرے گا اسے تم حقیر سمجھو گے. لہذا فاحذروا، تم شیطان اور اس کی چالوں سے بچتے رہو. شیطان بہت ہی ہوشیار ہے. ایک شخص 5 سال تک اور 10 سال تک کوئی تجارت کر لے، کوئی کاروبار کر لے، تو اسے کتنا تجربہ حاصل ہوگا، کتنا تجربہ ہوگا. جبکہ شیطان یہ کام کتنے سالوں سے کر رہا ہے، لوگوں کو لڑانے کا، لوگوں کو باہم اختلاف پیدا کرنے کا ان کے درمیان کتنے سالوں سے کر رہا ہے. تو اسے کتنا تجربہ ہوگا. وہ جانتا ہے کہ بچوں کو دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے، ایک مولوی صاحب کو کیسے دھوکے میں ڈالا جا سکتا ہے، عورت پر کہاں سے فتنہ ڈالا جا سکتا ہے، اور 2 نمازیوں کے درمیان کہاں سے فتنہ پیدا کیا جا سکتا ہے. اس کو تجربہ ہے. بڑی باریک ہیں وعید کی چالیں، بڑی باریک ہیں وعید کی چالیں. لرز جاتا ہے آواز اذان سے. تو کہنے مطلب شیطان کی چالیں جو ہے بڑی باریک ہیں، بہت ہی باریک ہیں. اس لیے اللہ نے کیا فاحذروا، تم لوگ اس سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ. لہذا جیسا کہ ہم نے دعات سے کہا کہ یہ حدیث وَلَٰكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ، سوچیں کہ آخر وہ کون کون سے راستے ہیں جن کے ذریعے سے شیطان ہمارے اندر داخل ہوتا ہے، ہمارے درمیان اختلاف ڈالتا ہے. آخر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اگر چاہتے ہو کہ اختلاف سے بچا جائے تو کتاب اللہ سنت رسول کو مضبوطی سے تھامے رکھو. لیکن پھر بھی کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کا دعویٰ کرنے کے باوجود تمہارے درمیان میں اختلافات کیوں پیدا ہوئے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم شیطان کی تحریش کے شکار ہو چکے ہو. تمہارے اندر شیطان نے اپنا حربہ استعمال کر لیا ہے اور غالب آ چکا ہے. شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، لیکن کوئی اس بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہی آپ نے فرمایا مما تحاقرون من اعمالکم فاحذروا. اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما اعتصمتم بہ، میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا، فاعتصمتم بہ، مضبوطی سے تھامے رکھا، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے. تو اعتصام باللہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی اتباع داخل ہے. اسی طریقے سے اعتصام باللہ میں خلفائے راشدین کی پیروی بھی داخل ہے. خلفائے راشدین کی پیروی بھی داخل ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی، میرے بعد تم میری سنت کو اور میرے بعد جو خلفاء آئیں گے، خلیفہ راشدین ہوں گے، ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، تم گمراہ نہیں ہوگے. اسی طریقے سے اعتصام باللہ میں باہمی اتفاق و اتحاد بھی داخل ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں اختلاف نہ پیدا کرو. تو گویا باہمی طور پر اختلاف پیدا کرنا یہ اعتصام باللہ کے خلاف ہے. اگر تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم نے اعتصام باللہ کو چھوڑ دیا ہے. تو آپس کے اختلافات کو ختم کرنا، اسے دور کرنا، یہ بھی اعتصام باللہ کے اندر داخل ہے. میں بہت اختصار کے ساتھ اپنی بات کر رہا ہوں اور ایک بات پر اور غور کریں. اعتصام باللہ میں عبادات قلبیہ کی اصلاح بھی داخل ہے. ساتھیوں ذرا تھوڑی سی 2 منٹ مجھے دیں ذرا تفصیل کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن عبادات کا حکم دیا ہے
اور یہ فرمایا ہے کہ ان عبادات کو صرف اور صرف اللہ کے لیے ادا کی. وہ عبادات 4 قسم کی ہیں. عبادت کتنی ہے؟ وہ 4 قسم کی. ایک عبادات قلبیہ ہے، دل کی عبادات ہے. دوسری عبادات مالیہ ہے، مال کی عبادات ہے. تیسری عبادات لسانیہ، یعنی وہ عبادات جو زبان سے ادا کی جاتی ہے. تیسری عبادات وہ جو جسم کی عبادات ہے. قلبی عبادات یعنی وہ عبادات جن کا تعلق دل سے ہے. اصل تو وہ دل سے ہے، البتہ اس کا اثر ہمارے چہرے پر، ہمارے اعضاء پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر خوش ہونا یہ دل کا معاملہ ہے. جب بندہ خوش ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے. غصہ ہونا یہ دل کا کام ہے. جب بندہ غصہ ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے. ایسے جو ہماری دل کی عبادات ہیں ان کا اصل مرکز اور اصل جگہ کہاں ہے؟ ہمارا دل ہے. لیکن جب دل میں ہماری وہ عبادت پائی جائے گی تو اس کا اثر ہمارے چہرے اور ہمارے اعضاء پر بھی ظاہر ہوگا. اسی لیے ہم میں سے بہت سے لوگ، کسی سے کہا جائے کہ ارے بھائی داڑھی آپ کھلاتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، نبی کی سنت ہے داڑھی رکھیے، تو بڑے جذبے سے وہ کہہ دیں گے التقویٰ ہاں ہونا، التقویٰ ہاں ہونا. تقویٰ کہاں پر ہے؟ ہمارے ہے نا. لیکن اگر یہ تقویٰ دل میں ہوتا تو اس کا اثر ہمارے اعضاء پر بھی ظاہر ہوتا. تو دل کی جو عبادات ہیں، مثال کے طور پر محبت دل کی عبادت ہے، خوف دل کی عبادت ہے، توکل دل کی عبادت ہے، شکر دل کی عبادت ہے، یقین دل کی عبادت ہے، اور سب سے اہم دل کی عبادت اخلاص للہ سبحانہ و تعالی ہے. یہ ساری عبادات، اس کے اور بھی عبادات دل کی عبادات ہیں. ہمیں امید ہو تو کس سے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ہو. دنیا سے کوئی امید نہیں ہے. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آج ساتھیوں ہم میں سے بہت سے لوگ، چاہے ہم بھی اس میں شامل ہوں، ظاہری عبادات میں بڑے پختہ ہوا کرتے ہیں. وہ غیر اللہ سے مدد ہرگز نہیں مانگیں گے، غیر اللہ کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکیں گے، غیر اللہ سے مدد کبھی نہیں مانگیں گے، غیر اللہ کو سجدہ کبھی نہیں کریں گے. لیکن اپنی دل کی جو عبادت توکل ہے، ان کا توکل کسی کو اپنے منصب سے جڑا ہوا ہے، کسی کو اپنی روزی سے جڑا ہوا ہے، کسی کو اپنے نوکری سے جڑا ہوا ہے. اسی لیے بسا اوقات اپنی تجارت میں اگر ناجائز کام کرنا پڑ جائے تو وہ بھی کر لیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر توکل آپ کا نہیں رہ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قلبی عبادات کی اصلاح بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعتصام، تعلق پیدا کرنے میں داخل ہے کہ ہم اپنے اخلاص کی اصلاح کریں. ہماری محبت دیکھیں، ہمارے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت تو ایسی غالب نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی پر وہ مجبور کر رہی ہے. ہمارے اندر غیر اللہ کا کوئی خوف تو نہیں ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھار رہا ہے. اگر یہ چیزیں پائی گئی، ظاہر بات یہ توحید احسان باللہ کے خلاف. اسی طریقے سے میرے ساتھیوں غور سے سنیں گے، اعتصام باللہ میں نماز کا اہتمام بھی داخل ہے. نماز کا اہتمام کرنا. بے نمازی کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو نہیں جوڑ سکتا، اور کبھی بھی کوئی قوم نماز کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد کی حقدار نہیں بن سکتی ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، امام محمد بن نصر رحمہ اللہ اپنی کتاب تعظیم و قدر الصلاح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ بدر کی شب ہم سارے کے سارے لوگ سو رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جا کر کے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں، غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے مجھے ایک کام سے بھیجا، اور جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. وَكَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى،
جب کوئی مشکل گھڑی آتی تو آپ نماز کا سہارا لیا کرتے تھے. تو نماز کا سہارا لیے بغیر کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مستحکم نہیں کر سکتا ہے. امام البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ترغیب و ترہیب میں ہر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اس حدیث کے تحت کہ من صلی الفجر فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز کو جماعت سے ادا کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہا کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. بیان کرتے ہیں کہ یہی سالم بن عبداللہ جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر اور سالم ابن عبداللہ حجاج ابن یوسف ظالم کی مجلس میں ایک بار موجود تھے. تو حجاج ابن یوسف نے ایک قیدی کو بلایا اور سالم ابن عبداللہ کو تلوار دیا، کہا لے جاؤ اور اسی قصر ہمارے محل کے باہر اسی گردن مار دو. حضرت سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ نے ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی اور ایک ہاتھ میں اس قیدی کو ہاتھ پکڑا اور لے کر کے باہر جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ان کے باپ کہتے ہیں ارے قتل کر دے گا، صحیح نہیں، مار دے گا اس کو، لے جا کر کے قتل کرے گا. چنانچہ لے کر کے گئے. حضرت سالم بن عبداللہ جب محل کے باہر پہنچتے ہیں تو اس سے پوچھا کیا تم نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ فجر کی نماز تم نے ادا کی ہے؟ تو اس شخص نے کہا ہاں ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے. حضرت سالم بن عبداللہ نے کہا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو ٹھیک ہے جاؤ، یہ دیکھو راستہ جا رہا ہے سامنے، دائیں چلے جاؤ بائیں جاؤ. چھوڑ دیا اسے اور پھر واپس آئے. حجاج ابن یوسف نے دیکھا بڑی جلدی واپس آ گئی، بڑی جلدی واپس آ گئی، کیا معاملہ؟ دیکھا تلوار میں کہیں خون وغیرہ بھی نہیں لگا، یہ کیا معاملہ، قتل نہیں کیا؟ کہا تم نے قتل نہیں کیا؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے ابو جان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الفجر فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جو ہو میں اس شخص سے چھیڑخانی نہیں کر سکتا، اس لیے ہم نے اسے چھوڑ دیا. حجاج بن یوسف نے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تمہارا نام ہم نے سالم اسی لیے رکھا ہے نا لتسلم، تاکہ تم گناہوں سے بچے رہ جاؤ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، نماز کا اہتمام کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اعتصام باللہ، تعلق جوڑے رکھنے میں داخل ہے، بلکہ اللہ کے نیک بندوں کے اوپر جب بھی مشکل گھڑی آیا کرتی تھی، مشکل سے مشکل ترین گھڑی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا لینے کے لیے وہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کر کے اور نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو. نماز چھوڑ کر کوئی اللہ کی مدد کا حقدار نہیں بن سکتا ہے. امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں ہے، اس حدیث کو چھوڑ کر کے میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں 4 جگہ ایک واقعہ نقل کیا، 4 جگہ، اور امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ محمد ابن جریر الطبری، محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ، محمد ابن انس الرضی اور محمد الرویانی، یہ 4 محمد ایک مصر کے اندر گئے تھے تاکہ حدیث کا علم حاصل کریں. حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پر ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی علم جو حاصل کر رہے تھے وہ پورا نہیں ہوا ہے اور جو کچھ پیسے لے کر کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا. کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا. اب کیا کریں بھائی؟ اب یا تو واپس جائیں، واپس جاتے ہیں تو علم حاصل نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ تو ان لوگوں نے باہم مشورہ کیا کہ علم تو حاصل کرنا ہے، اب ہم لوگ مجبور ہو گئے ہیں، لہذا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم میں کا ہر آدمی روز آنا جب شام کو علم حاصل کر کے استاد کے پاس سے آتا ہے تو شام کو جا کر کے بھیک مانگ کر کے لائے گا.
اور جو بھیک مانگ کر کے لائے گا ہم چاروں اس کو کھا لیں گے اور اسی پر اپنا گزارا کر لیں گے. اچھا یہ فیصلہ ہو گیا, چاروں اس کے اوپر راضی ہیں. لیکن جب شام کو جانا ہوا تو کون پہلے جائے؟ وہ کہتا نہیں آپ پہلے جائیے, وہ کہتے نہیں آپ پہلے, وہ کہتے آپ پہلے جائیے. لہذا چاروں نے قرعہ اندازی کی. قرعہ اندازی سمجھتے ہیں نا, یعنی نام ڈالنا, چٹھی گٹھی جس کو کہتے ہیں, یعنی چاروں کا نام لکھ کر دیکھیں کس کا نام پہلے آتا ہے. تو نام پہلے کس کا نکلا ہے؟ محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا. سب سے پہلے ان کا نام نکلا کہ جائیے اور آپ جو ہے مانگ کر کے لے آئیے. ساتھیوں, مومن بندہ جو ہوتا ہے, جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوتا ہے, وہ کام کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہے. انہوں نے کہا اچھا چھوڑو, رکو, میں ذرا استخارہ کی نماز تو پڑھ لوں کہ آیا ہمارے لیے یہ بھیک مانگنا مناسب ہے کہ نہیں مناسب. ساتھیوں دیکھ لیجئے سیر اعلام النبلا اٹھا کر کے امام ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھنے لگے. نماز پڑھ کر کے ابھی صرف سلام پھیرے ہی تھے دائیں طرف کہ دروازے پر دستک ہوتی. ساتھیوں ہم نے اور آپ نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی. اللہ کی قسم, اللہ کس قدر ہمارے قریب ہے ہم نے اس کو دیکھا نہیں, ہم نے اس کو سوچا نہیں ہے. ورنہ اللہ ہمارے کتنے قریب ہے. دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک شخص شمع چراغ لیے ہوئے ہے, اس کے ہاتھ میں کوئی تھیلی ہے اور وہ کہتا ہے تم میں محمد ابن جریر طبری کون ہے؟ کہا کہ میں ہوں. 10 دینار ان کو دے دیا. کہا محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ کون ہے؟ کہا میں ہوں. 10 دینار اس کو دے دیا. کہا محمد ابن نصر کون ہے؟ کہا میں ہوں. 10 دینار ان کو دے دیا. کہا محمد ابن الرویانی کون ہے؟ کہا میں ہوں. 10 دینار ان کو دے دیا. کہا آج امیر بلد, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ, گورنر آج سو رہا تھا کہ اسے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور آپ نے فرمایا محمد, چاروں محمد بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلاؤ. چاروں محمد بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلاؤ. اس لیے اس وقت سے تم لوگوں کو تلاش کریں چاروں محمد ٹھہرے کہاں ہیں. ابھی تمہارا پتہ ہمیں ملا ہے, یہ 40 درہم لو, دینار لو, اس سے اپنا خرچہ چلاؤ. اور امیر بلد نے وعدہ دلایا ہے کہ جب یہ ختم ہو جائے تو پھر مجھ سے رجوع کرنا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں, اللہ کے بندوں پر جب بھی مشکل وقت آتا ہے وہ بندے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا سہارا لیتے ہیں. تو اعتصام باللہ میں نماز کا بھی اہتمام داخل ہے. اسی طریقے سے اعتصام باللہ کے اندر ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بکثرت دعا کرنا بھی داخل ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے. ساتھیوں اب وقت ہے بہت کم ہے, میں جلدی میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اعتصام باللہ ہمارے اندر پیدا کیسے. یہ بڑی اہم چیز ہے. دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو, ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر, ہمارا ایمان ہے فرشتوں کے اوپر, ہمارا ایمان ہے اللہ کی کتابوں پر, ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر. لیکن اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت, ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف, ہمارا دل میں اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں جڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کچھ خلل پایا جا رہا ہے. اس ایمان کی تصحیح کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو سامنے رکھیں ہیں کہ بندے کی ایمان کی مثال کیا ہے کہ اس کے اوپر گویا بدلی آ جاتی ہے. لہذا فجددوا ایمانکم, تم لوگ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. یہ آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں, ہمارا آپ کا کیا حال ہوگا کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کو کوشش کریں کہ ہمارا ایمان زیادہ کیسے ہو. قرآن مجید کی بکثرت تلاوت ہے, بکثرت نمازیں ہیں, اس کا اہتمام کریں. اور دوسری چیز, آج یہ چیز ہمارے پڑھے لکھے دعات اور علماء سے بھی کے اندر بھی بہت کم پائی جاتی ہے. نوافل کا بکثرت اہتمام کرنا, نفل نماز ہے, نفل روزہ ہے, نفلی صدقات ہیں یا دیگر نفلی عبادات ہیں, ان کا بکثرت اہتمام کیا جائے. اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق جڑتا ہے
بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیے جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بیان فرمائی جس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ پہلی چیز کیا بیان فرمائی کہ بندہ جتنا میرا تقرب فرض عبادات کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے کسی اور ذریعے سے میرے قریب نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز کیا بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور بندہ نفلی عبادات کرتے کرتے میرے قریب ہوتا جاتا ہے، نفلی نماز پڑھتے، نفلی روزہ رکھتے، نفلی صدقات کرتے میرے قریب ہوتا جاتا ہے، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ نفلی عبادات کا اہتمام ہو۔ آج ہم میں کا ہر شخص محاسبہ کر لے کہ صبح سے شام تک کتنی رکعت نفلی نماز پڑھتا ہے وہ۔ کوئی شخص اگر فرض نمازوں کے بعد جو 12 رکعت ہے اگر اسی کا اہتمام کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے، جبکہ کچھ نہیں کیا ہے اس نے، کچھ بھی نہیں کیا ہے اس نے۔ اگر ہم اور آپ نماز کے پہلے اور بعد کے جو عبادات نفلی عبادات ہیں اسی کا اہتمام کر لیں تو کتنی 20 رکعت ساتھیوں ہو جائیں گی، اور ہم بڑی مشکل کتنا پڑھتے ہیں؟ 12 رکعت پڑھتے ہیں۔ کتنی رکعت ہو جائے گی؟ جی 20 رکعت۔ وہ کیسے گنتے جائیے میرے ساتھ۔ 2 رکعت فجر کے پہلے ہے نا، 4 رکعت فجر کے بعد کتنی ہو گئی؟ 6 ہو گئی، اور 4 رکعت ظہر کے بعد پہلے 4 رکعت کتنی ہو گئی؟ 6 ہو گئی۔ 4 رکعت ظہر کے بعد۔ اب آپ کہیں گے تو حنفی تو نہیں مولوی یہاں بیٹھا تو آپ کو سکھا رہا ہے 4 رکعت کہہ رہا ہے، تو 2 ہی رکعت تک سنتے آئے۔ یہ ہماری کمی ہے، عملی طور پر کمی ہے۔ بہت سی چیزوں ہم کیا ہے لفظی اہل حدیث میں بس۔ سنن نسائی میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ على 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، او کما قال علیہ السلام۔ جو شخص 4 رکعت نماز ظہر سے پہلے اور 4 رکعت ظہر کے بعد اس کا اہتمام کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دے گا۔ حدیث صحیح سنن صحیح میں ہے کہ نہیں شیخ؟ ہے نا؟ تو کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 10 ہو گئی، اور 4 رکعت عصر سے پہلے، 4 رکعت عصر سے پہلے۔ سنن ترمذی وغیرہ میں ہے نا کہ من رحم اللہ، سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں لیکن آپ نے ہمارے لیے دعائیں چھوڑی ہیں۔ ذرا سوچیں ہم کہاں غفلت برت رہے ہیں کہ اللہ کی نبی کی دعا ہم حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ رحم اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس شخص کے اوپر، کس پر؟ جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ میں کوئی ضعیف حدیث نہیں بیان کرتا ساتھ ہی، اور نہ آپ سے ضعیف حدیث بیان کروں گا۔ کتنی رکعتیں ہو گئی اب؟ جی 14 ہو گئی، ابھی کتنی باقی ہیں اس کے لیے؟ مغرب سے پہلے 2 رکعت ہے کہ نہیں؟ صلو قبل المغرب، صحیح بخاری کی روایت ہے نا، صلو قبل المغرب رکعتیں کتنی ہو گئی اب؟ جی مغرب کے بعد 2 رکعت کتنی ہو گئی؟ 18، اور عشاء کے بعد 2 رکعت کتنی ہو گئی؟ 20 نہیں 20، بلکہ ہم نے کم کر دیا 22 ہوتی ہے۔ عشاء سے پہلے کم سے کم ہے کہ نہیں ہے؟ بین کل اذانین
صلاح، ہر دو اذان کے درمیان میں کیا ہے؟ نماز ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا سوچیں آپ، صرف نماز کا اہتمام کرنے، کتنی رکعتیں ہم پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو اس کا اہتمام کرتا ہے؟ تہجد الگ چیز ہے، چاشت کی نماز الگ چیز ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی تربیت نفلی عبادات پر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت صحابی حضرت ابو ذر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو دردہ، تین کا نام مجھے یاد ہے، ان کی حدیث صحیح بخاری وغیرہ دوسرے کتب حدیث موجود ہیں۔ یہ تینوں کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل نے مجھے تین باتوں کی وصیت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ان تین باتوں کو نہ سفر میں چھوڑوں گا نہ حضر میں چھوڑوں گا۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ تینوں میں سے کوئی واجبات میں داخل نہیں، کوئی واجبات میں داخل نہیں ہے، لیکن بہت اہم ہے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، عمل کرتے ہوں گے، عمل کریں گے آپ لوگ۔ تین باتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہاری وتر کی نماز نہ چھوٹنے پائے، سونے سے پہلے وتر ضرور پڑھ لے۔ وتر واجب ہے کہ فرض ہے؟ جی سنت ہے، نہ واجب ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اہل حدیث نے احناف اس کے وجوب کی طرف گئے ہیں، لیکن جو ہے اصل کیا ہے؟ وہ سنت ہے کہ نہیں؟ آپ نے پہلی چیز کیا بیان فرمائی؟ سونے سے پہلے وتر کا ضرور اہتمام کر لینا، اور ہر مہینے 3 روزہ رکھنا نہ چھوڑنا۔ فرض ہے کہ واجب ہے؟ نہ فرض ہے، سنت ہے، ہر مہینے۔ اور کسی بھی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ جائے کہ دعات حضرات ہوں، کسی مسلمان مناسب نہیں ہے کہ جائے کہ دعات حضرات ہوں کہ مہینے میں 3 روزہ بھی ان سے نہ رکھی جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وصیت کر رہے ہیں کہ ہر مہینے 3 روزہ رکھنا، اس لیے کہ جس نے 3 روزہ رکھے گویا 30 روزے رکھے، کتنے ہو جائیں گے؟ ایک مہینے کا روزے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ جی تیسری چیز 2 رکعت چاشت کی نماز نہ چھوڑنا۔ جی چاشت کی نماز 2 رکعت نہیں چھوٹنی چاہیے، یعنی سورج نکلنے کے بعد ظہر کا وقت ہونے اس کے درمیان میں کچھ نہیں، اگر 4 نہیں پڑھ سکتے بہتر تو ہے 4 رکعت پڑھی جائے، بہتر ہے 4 رکعت پڑھی جائے۔ سنن ابو داؤد میں حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم صلی 4 رکعات قبل الظہر اکفک آخرہ، اے آدم کے بیٹے دن کی ابتدائی حصے میں تو 4 رکعت پڑھ لے، پورے دن میں تیری حفاظت کروں گا۔ دن کے ابتدائی حصے میں تو 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو سارے دن میں تیری حفاظت کروں گا، تو چاہیے تو کم سے کم 4 رکعت ہو، لیکن اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو کتنی پڑھے انسان؟ 2 رکعت ضرور پڑھ لے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں ساتھیوں جس کی وصیت اللہ کے رسول کیا کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل ہیں۔ اور آخری چیز وقت نہیں رہے گا کہ اس کی تفصیل بیان کروں، دعا کرنا۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو جوڑنے کے لیے دعاؤں کا بکثرت اہتمام کرے۔ خصوصاً ایک دعا کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات بند کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، شاید عبداللہ ابن عمر سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي جعلت فیہا معاشی۔ اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے دین کی اصلاح کیجیے، اور یہی میرے تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ دین بگڑ گیا سارا کچھ بگڑ گیا، دین باقی رہا سب کچھ باقی ہے گویا۔ تو اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي جعلت فیہا معاشی۔ اے اللہ تعالیٰ میری دنیا کی بھی اصلاح کر دے جس میں آپ نے مجھے زندہ رکھنا ہے، مجھے پاک روزی ملے، حلال روزی ملے، آپ میری حفاظت کریں۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور میری آخرت کی اصلاح کر دے جہاں مجھے ایک دن جانا ہے۔ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي مِن كُلِّ خَيْرٍ وَالْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ۔ اے اللہ تعالیٰ میری زندگی میں جب زندگی دی ہے تو اس میں خیر کا اضافہ ہوتا رہے۔ اس سال میں صرف 12 رکعت نفل نماز پڑھتا تھا، تو آئندہ سال 14 ہو جائے، اس کے بعد والے سال 16 ہو جائیں۔ ابھی میں
قرآن مجید کی تلاوت آدھا پارہ روزانہ کرتا تھا، تو آئندہ سال ہم 1 پارہ تلاوت کرنے لگے، اس کے بعد 1.5 پارہ کرنے لگے ہیں۔ وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي مِن كُلِّ خَيْرٍ، ہر خیر کے کام میں زندگی میرے لیے اضافہ ہی کا سبب بن جائے۔ وَالْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور میری موت ہر قسم کے شر سے بچنے کا میرے لیے سامان ہو جائے۔ تو یہ دعا بڑی اہم ہے، اسے کم سے کم دن میں 1 بار ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے سے جوڑ لے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچائیں، جو اعمال ہمیں اللہ تعالیٰ سے میرے تعلقات کو جوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے کے دور میں ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے جوانوں اور بوڑھوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مردوں اور عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کی تمام ضروریات کو پوری فرما دے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، جو ضرورت مند ہے اللہ ان کی ضرورت کو پوری فرما دے، جو حاجت مند ہے اللہ تعالیٰ ان کی حاجت براری کرے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اپنے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہماری موت آئے تو اس حال موت آئے کہ ہم ایمان پر ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا